السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے اوپر تو ماشاءاللہ فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ آپ نیکیوں کو سمیٹتے جاتے اور سمیٹتے جائیں۔ ہمیشہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ماشاءاللہ اللہ اکبر اپنے ذکر کو انشاءاللہ ایسے ہی جاری رکھتے ہوئے اپنے نامہ اعمال پر کرتے جائیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، رحمان اور رحیم ہے، اور ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب لوگ اونچی آواز میں ایک بار درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں تمام آنے والے مہمانوں کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، کیونکہ دیکھیں آج کا دن خاص دن ہے بچوں کے لیے، اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے۔ الحمدللہ اچھے اساتذہ جن درسگاہوں میں ہوتے ہیں، وہیں پہ اچھا معاشرہ اور بہترین قوم جنم لیتی ہے۔ اور میں مبارکباد دیتی ہوں ان والدین کو جنہوں نے ماشاءاللہ پورا سال ہمارے ساتھ NTIS کی ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے میں اور تعلیم حاصل کرنے میں، کیونکہ والدین کا بچوں کی تربیت اور تعلیم میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ننھے منھے بچے عطا فرمائے ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے ان کے لیے، اور یہی بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں جب ان کی بہترین تربیت کی جاتی ہے اور ان کو ایسے ادارے کے چناؤ کر کے تعلیم دلائی جاتی ہے جہاں پہ اللہ کی پہچان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا انہیں موقع ملتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ بندوں کا چناؤ کر رکھا ہے، وہ اپنے دین کے لیے اور اپنے بندوں کی تربیت کے لیے۔ اس میں میں اپنے ادارے کے تمام ٹیم کو بہت زیادہ مبروک کہوں گی، کیونکہ انہوں نے دل و جان سے ان بچوں پہ جو محنت کی ہے، نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے، صبح و شام ایسے ہی تھا جیسے ہمارے اپنے بچے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ہمیں ان بچوں کی فکر ہے، کیونکہ آپ جتنے گھنٹے انہیں ہمارے پاس بھیجتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اور آپ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا تربیت دے رہے ہیں۔ ان کے لیے اچھے استاد کا چننا، اچھے استاد کا لینا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ ادارہ NTIS، اس کا مقصد
ہم نے جو اس کی بنیاد رکھی تھی وہ یہی تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت عام ہو جائے، اور وہ ایسی تربیت کہ یہ قوم انشاءاللہ ایک دن ایسی قوم بنے، یہی بچے ہمارے ایسی قوم بنے کہ ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان کو دین کی تعلیم عطا فرمائیں گے، جب دین پہ چلنے والا بنائیں گے۔ آتے جاتے سلام کو عام کرو، آتے جاتے بچوں سلام کو عام کرو۔ سلام پہلا رکن ہے بچے کو سکھانا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ بچے آتے جاتے سلام کرتے ہوں گے، جب آپ نے ادھر بھیجا کافی اس میں آپ نے چینجنگ دیکھی ہوگی، کیونکہ ان کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے والدین کی اہمیت، والدین کا احترام۔ جب تک یہ بچے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یا ہم بڑے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس ادارے کا مقصد ہے قرآن کو پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اور پھر بار بار بچے کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنانا، بار بار اس کے اوپر تاکید ہونا کہ بچوں آپ نے یہ کام نہیں کیا، بچوں آپ نے یہ تربیت حاصل نہیں کی، بچوں آپ نے اپنے اندر چینجنگ نہیں لائے۔ جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے، جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو بچوں کو جھوٹ سے باز رکھنا کہ بچوں چھوٹے چھوٹے کام، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی جو تربیت ہے جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، یہی ایک کام کی چیزیں ہیں۔ بچہ کوئی چیز اٹھائے بنا پوچھے نہ اٹھائے، بنا پوچھے نہ لے، کیونکہ کل کو اسی نے قوم کے سربراہ بننا ہے۔ آج ہم گھر پہ بھائی کی جو کوئی چیز ہے، ماں باپ کی کوئی چیز ہے، وہ بنا پوچھے لے لیتا ہے بچہ۔ یہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آج اپنے گھر سے شروع کرے گا، کل پوری قوم میں وہ لیتا ہی جائے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میری بہنوں سے خاص، پلیز خاموش ہو جائیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو شاید اس کو کوئی اس نقطہ نظر کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بار بار یہ گھر پر سکھائیں، کیونکہ ہم اسکول میں کتنی دیر سکھائیں گے یہ، مگر گھر پہ آپ نے بار بار یہ چیز بچے کو سکھانی ہے، اس کے اندر ڈالنی ہے کہ بچوں کوئی بھی چیز اپنے والد کی ہو، اپنی والدہ کی ہو، اپنے بھائی کی ہو، اپنی بہن کی ہو، بنا پوچھے نہیں لینی، بے شک وہ کھانے کی چیز کیوں نہ ہو، بے شک وہ پہننے کی چیز کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ کوئی استعمال کرنے کی چیز کیوں نہ ہو۔ اسی سے آپ نے ایک اعلیٰ کردار کا بچہ انشاءاللہ بنانا ہے بإذن اللہ۔ اور دوسری بات میں والدین سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے سنا کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں۔ گھر پہ کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی بہن بھائیوں کے بیچ میں، بچوں کے سامنے مت بولا کریں۔ ہمیشہ بچوں کو وہ چیز دکھائیں جو ان کے لیے فائدے کی ہو، کیونکہ بچے جو ان کے دماغ اور دل بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ جو کریں گے، بچے جو سنیں گے، بچے جو دیکھیں گے، وہی اپنے دل و دماغ پر نقش کریں گے، پوری زندگی اسی کو لے کے چلیں گے۔ تو میری آپ سب سے یہی التجا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چلیں۔ انشاءاللہ بإذن اللہ یہ ادارے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج ہم ہیں اس دنیا میں، کل ہم نہیں ہیں۔ کل یہی ہونہار بچے یہاں پہ کھڑے ہو کر ان اداروں کو سنبھالیں گے اور چلائیں گے۔ یہ ایک دین کا مقصد ہے۔ دنیا تو ویسے بھی ملی جانی ہے ہمیں، ہمارے حصے کی۔ دین کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا، اس کا میننگ لفظ بائی لفظ۔ تو الحمدللہ میری ٹیم، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں، قاری حمید جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔
اور یہ ہمارے ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں کرسب آپ ہمارے عمود ہیں، یہ پلر ہیں. کیوں؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا ہے، تو یہ امتحانات میں کبھی سستی نہیں کرتے، بیمار ہوں پھر بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے، استاد کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا پڑھایا اور بچوں کو پتہ ہوگا ہم نے کیا سیکھا ہے. امتحانات سے یہ بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد سر عبداللہ ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اپنی ذمہ داری دن اور رات پوری کر رہے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میرے 2 بج گئے ہیں تو ٹائم پورا ہو گیا میں جاؤں، نہیں. اس ادارے کو میری پوری ٹیم نے یہی سمجھا کہ ہمارا گھر ہے. تبھی الحمدللہ ان بچوں پہ اتنی اچھی محنت ہوئی. آپ لوگوں نے یہ ساری کارکردگیاں دیکھی ہیں. ہمارا مقصد صرف سٹیج پہ لا کے بچوں کو یہ اسپیچ بولنا یا ٹیبلو دکھانا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو یہ دعوت دیں. یہ ایک انداز ہے دعوت دینے کا الحمدللہ. اس کے ساتھ جتنا بھی سٹاف ہے ماشاءاللہ فیمیل، اس میں ہماری ہے پرنسپل فرزانہ میم، فضیلت اور بھی سب، میم فوزیہ، جتنا بھی سٹاف ہے، قاری صاحبان ہیں. الحمدللہ میری ایک فیملی ہے یہ سب. اللہ تعالیٰ اس فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ ایک ساتھ رکھے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے یہ کشتی ایک سمندر میں رکھی ہوئی ہے، بس ہم سب اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے بچے بھی اور آپ سب بھی. ہم سب جنت الفردوس میں جانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ عارضی کا سفر ہے، تھوڑی دیر کا سفر ہے، ہم مسافر ہیں، یہ ختم ہو جانے والا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ساری بات ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات. نیت پہ یہ ادارہ جب قائم کیا گیا تھا تو اللہ کے دین پہ قائم کیا گیا تھا. الحمدللہ آج ہماری برانچیں جگہ جگہ سوات تک ہیں. یہ سب اللہ کی رحمت ہے، ہماری کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. اس میں میرے بہن بھائی بھی سارے ماشاءاللہ شامل ہیں جو دن رات اس میں محنت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ آج جو والدین یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ان کے بچوں کو اور ان کو اپنے دین کے لیے چن لے اور تا قیامت تک یہ دین کا کام کرتے رہیں. اللہم آمین یا رب. الحمدللہ میں جو کہہ رہی تھی کہ ادارے کا مقصد دین پہ رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ادارے کے ساتھ کئی ادارے دیے. اب آپ کے بچوں کے لیے اس علاقے میں یہ ہماری جو بلڈنگ ہے نیو ٹیکنالوجی اسلامک اسکول، پیچھے اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بلڈنگ دے دی ہے ہمیں، اور یہ جامعہ آ گیا. اب وہ مرکز بن گیا ہے. ہمارے جو امتحانات وفاق کی طرف سے ہوئے ہیں بچیوں کے، وہ ہمارے ادھر ادارے میں ہوئے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس ادارے میں لے کے آئیں، تاکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم پیسوں کے لیے نہیں بیٹھے، ہم بزنس کے لیے نہیں بیٹھے. میں نے اکثر سکول دیکھے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار کچھ ریلیٹیو ہیں، انہوں نے کہا کہ رخسانہ آپ نے سکول سٹارٹ کیا ہے، ابھی تو ہم نے 12 برانچیں بنا لی ہیں. اور ان کی والدہ بڑے فخر سے کہتی ہیں یہ میرے بیٹے دیکھیں ہر مہینے مجھے 1 لاکھ 2 لاکھ میری یہاں پہ ہتھیلی پہ لا کے دیتے ہیں، تم کیا بچا رہی ہے؟ میں نے کہا ہم تو دے رہے ہیں اللہ کے ہاں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرض دے رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو مجھے قرض دے؟ تو ہم اس صورت میں بھی قرض دے رہے ہیں. ہم تو ایک تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس سے تم کامیاب ہو جاؤ؟ کیسی کامیابی؟ دردناک عذاب سے ہم بچ جائیں، دردناک عذاب سے ہم بچا لیے جائیں. وہ کس طریقے سے ہم نے تجارت کرنی ہے؟ تو
तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने नफ्स के साथ, अपने वक्त के साथ, अपने माल के साथ। तो अल्लाह की रहमत से हम तो अल्लाह से तजारत कर रहे हैं। आए हम सब तजारत करें अल्लाह के साथ, अपना वक्त दें, अपना माल दें, अपना इल्म दें, ताकि इंशाअल्लाह हम उस तजारत में हिस्सेदार बने जो कभी नुकसान नहीं देगी हमें, जिसका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा दुनिया में भी कामयाबियां और आखिरत में भी इसकी कामयाबियां और कामरानियां होंगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो भी फैसला अपने बच्चों के बारे में करें, हमेशा सोचें पहले दीन बाद में दुनिया। दुनिया उसको मिलनी है उसके हिस्से की बिइज़्निल्लाह। क्योंकि हमारे इदारे में अब वफाकल मदारिस सल्फिया के दर्स निज़ामी के बच्चों का दूसरा साल चल रहा है, तर्जमा तफसीर के साथ, मैट्रिक की पढ़ाई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ हमें पिछले साल हमने प्ले नर्सरी प्रेप का जो सिलेबस स्टार्ट किया था वो ऑक्सफोर्ड का था। अभी हमने प्ले नर्सरी प्रेप से लेके 5 तक ऑक्सफोर्ड का किया है, ताकि वालिदैन पर भी इतना बर्डन ना आए, क्योंकि ये बहुत महंगा सिलेबस है। मगर आपके बच्चे किसी मैदान में कभी एहसास से कमतरी के मुब्तला नहीं होंगे। आप फख्र करेंगे हमारे बच्चे एक ऐसे इदारे में पढ़े हैं जहां उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आई। फख्र से खड़े होंगे आप भी और इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी। मैं आप सबसे इंशाअल्लाह दुआ की अपील करती हूँ हमेशा अजीम साहब के लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर हैं, और मेरे बेटे के लिए अब्दुल अजीम के लिए, ये मेरी बहू माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान, और इसने अब इस साल दुबई से आके ये वफाकल मदारिस का खासा का इम्तहान दिया है। शादी के बाद भी हम दीन पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इसको सीखें, पीछे ना रहें, कंटिन्यू करें। अल्लाह ताला कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए।